تو علامہ شہید نے بڑے فخر سے کہا کہ حضرت حافظ محمد گوندلوی ایک چھوٹی سی کتاب اگر دیکھنی ہے تو وہ علامہ احسان الہی ظہیر کی صورت میں کہ اس بات کو بڑی شدت سے جو ہے عوام کے اندر اس کو پھیلانا چاہیے، جگہ جگہ پر بل بورڈ لگنے چاہیے، ہلاکیات کی وہ ترویج ہونی چاہیے۔ ہماری جو نوجوان نسل ہے جو دن بدن جو ہے وہ لغویات اور غلط راہ روی بے راہ روی کے اوپر چلی ہوئی ہے، جو بچہ قل هو اللہ احد بھی پڑھتا ہے تو ہم اس کو بھی اللہ اپنے سروں پہ بٹھا لیتے ہیں۔ اس وقت آپ کی مصروفیات ماشاءاللہ بہت زیادہ ہیں، جلسے بھی، کانفرنسیں بھی، کاروبار بھی، کس طرح مینیج کر پاتے ہیں آپ سارا کچھ؟ بابر بھائی سچی بات تو یہ ہے کہ اس میں تو ہم بعض دفعہ جو ہے نا حق تلفی تک بھی پہنچ جاتے ہیں۔ حق تلفی کس کی؟ اعزاء و اقارب کی، بیوی بچوں کی۔ مطلب آپ کے تو سامنے سارا سسٹم ہے، آپ بھی ایک ماشاءاللہ مرکزی آپ کے ساتھ وابستہ ہیں لاہور کے، آپ ناظم اعلیٰ، آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح کی مصروفیات ہوتی ہیں، بہت سی ایسی خوشیاں اور غمیاں ہوتی ہیں کہ جس کو ہم جماعتی سرگرمیوں کی وجہ سے اٹینڈ نہیں کر پاتے، شیئر بھی کر نہیں پاتے۔ اگر آپ نے ایک دفعہ کسی جلسے پہ جانے کا یا کسی پروگرام کا ٹائم دے دیا ہے، آپ کو معلوم ہے زیادہ بہتر آپ سمجھتے ہیں، بلکہ کم از کم میرے جتنا تو ضرور سمجھتے ہیں کہ لوگ ہرگز سمجھوتا کرنے پہ تیار نہیں ہوتے۔ صحیح بات ہے۔ بہت سے ایسے واقعات ہیں جو واقعات سے جو ہے زندگی بھری پڑی ہے کہ بچہ بیمار ہے لیکن آپ نے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے آپ کو وہاں پہ جانا ہی جانا ہے، بیوی آپ کے گھر بیمار ہے آپ کو جانا جانا ہے، اور یہ عذر جو ہے وہ دوست قبول بھی ہرگز نہیں، ناقابل قبول۔ اگر وہ آپ عذر بیان کر دیں تو وہ بات بڑی تلخی تک پہنچ جاتی ہے۔ تو بس یہ اسی طرح ہی ہے، کسی کی حق تلفی کر کے، کسی کا حق مار کے، کوئی بچوں کا ٹائم کو، اسی طرح ہی سسٹم چل رہا ہے۔ پہنچتے ہیں کاروباری سرگرمی، اس میں بھی وہ ظاہری بات ہے، وہ بھی ایک بڑا ضروری عمل ہے، زندگی کا ایک حصہ ہے کہ آپ کو کاروبار بھی کرنا ہے، اپنی معیشت کو بھی دیکھنا ہے، اپنی معاشرت کو بھی دیکھنا ہے۔ اللہ رب العزت کے اس کے اوپر توکل کر کے چلتے جا رہے ہیں۔ علامہ صاحب رمضان المبارک میں ان کی بڑی اچھی اور بڑی اہم مصروفیات ہوا کرتی تھیں، آپ بھی رمضان المبارک میں بڑا مصروف ہوتے ہیں، جب بھی آپ سے رابطہ کریں، پروگرام بھی اس طرح اور دوسرے عبادت کے اوقات بھی، پھر اس کے علاوہ رمضان المبارک کس طرح آپ گزارتے ہیں اتنی تگ و دو میں، اتنی ساری مصروفیات میں؟ جی، رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے الحمدللہ گزشتہ 7-8 سال سے جو روٹین بن چکی ہے۔ میرا بیٹا ہے حافظ سہل الہی ظہیر، اس نے الحمدللہ 9 سال کی عمر میں قرآن پاک کو حفظ کیا، اور 4.5 تقریباً بتا رہا ہوں 4.5 ماہ کی مدت میں اس نے قرآن پاک کو حفظ کیا الحمدللہ۔ گزشتہ 6-7 سال سے تو یہ روٹین بن گئی، کیونکہ رمضان کا آپ نے ذکر کیا کہ اس کے ساتھ سارا دن دور کرنے میں گزر جاتا ہے۔ وہ ماشاءاللہ تراویح بھی پڑھاتا ہے، ہمارا مرکز ہے یہاں پہ، حافظ ہشام الہی ظہیر خطابت کے فرائض انجام دیتے ہیں، اس کے وہ انچارج بھی ہیں، وہاں پہ حافظ سہل الہی ظہیر جو ہے وہ تراویح پڑھاتے ہیں۔ وہ سارا دن اٹھنے سے لے کر جو مغرب تک تو اس کے ساتھ دور میں گزر جاتا ہے، سننے سنانے میں 1 سے 2 مرتبہ اس کی والدہ نے سننا ہوتا ہے، 3 سے 4 مرتبہ جو ہے وہ میں اپنا بھی دور کر لیتا ہوں اور اس کی منزل بھی میں سن لیتا ہوں۔ وہ وقت تو ایسے گزر جاتا ہے، پھر ہم تراویح پڑھنے چلے جاتے ہیں۔ پھر آپ کے علم میں ہے جیسا کہ سارا جو رمضان ہے وہ اس میں درس و دروس میں بھی گزر جاتا ہے، مختلف جگہوں پہ جانا ہوتا ہے۔ آپ بھی کئی رمضانوں میں میرے ساتھ بھی ہوتے ہیں، بلکہ آخری 10 دن زیادہ مصروفیت ہوتی ہے آپ کے ساتھ، کئی بہت سی جگہوں پہ پروگرام میں شرکت ہوتی ہے، پھر تنظیمی والے سے بھی مصروفیت ساتھ ہی ہوتی ہے۔ پھر وہ تراویح پڑھ کے گھر آ کے جتنی اللہ رب العزت کی طرف سے توفیق ہوتی ہے اس کے مطابق انفرادی جو عبادت ہے، قرآن کی تلاوت ہے یا اور کوئی دوسری اگر نوافل ہیں تو وہ اللہ کے فضل و کرم سے انجام دیتے ہیں۔ بڑا بھرپور اور بہت مصروف اللہ کے فضل و کرم سے رمضان گزرتا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے مطمئن الحمدللہ مطمئن ہوتے ہیں ہم جب رمضان کا جو اختتام ہوتا ہے الحمدللہ۔ علامہ صاحب اسلامی شخصیات میں سے کس سے متاثر ہیں؟ اسلامی شخصیات تو بابر بھائی اگر آپ شروع ہو جائیں حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے، سارے ان سے متاثر ہیں، پھر اس کے بعد صحابہ کرام سے سارے متاثر ہیں، پھر ائمہ اربعہ سے سارے متاثر ہیں، پھر اس کے بعد ایک لمبی چین چلتی آ رہی محدثین کی، علماء کی، خطباء کی۔ مجھے اگر کسی شخصیت نے متاثر کیا تو دور حاضر میں وہ شخصیت میرے نانا جان کی ہے، وہ حضرت حافظ محمد گوندلوی علیہ رحمہ کی ہے۔ ان کے جو واقعات ہم نے اپنے بڑوں سے سنے اور جو ہماری والدہ نے سنائے اور ہم نے مختلف شیوخ الحدیث سے سنے تو انسان دنگ رہ جاتا ہے، حیران رہ جاتا ہے کہ کس قدر قناعت میں انہوں نے اپنی زندگی کو گزارا ہے، کس قدر سادگی میں انہوں نے اپنی زندگی کو گزارا ہے، کس قدر تقوی اور زہد اپنایا۔ مجھے بات یاد آ گئی کہ علامہ شہید اپنی زندگی میں کہا کرتے تھے کہ مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت حافظ محمد گوندلوی دور حاضر کے بڑے عالم ہیں یا علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم ہیں؟ اچھا، تو علامہ شہید نے فرمایا کہ اس بات میں کوئی شک نہیں
کہ حضرت حافظ محمد گوندلوی سے بڑا دور حاضر میں کوئی بڑا عالم نہیں گزرا. اور ایک اور بات مجھے یاد آ گئی حضرت حافظ صاحب کے حوالے سے ہی کہ علامہ صاحب سے کسی نے سوال کیا کہ علامہ صاحب آپ تو ماشاءاللہ آپ کی تو اتنی تصانیف ہیں اپنی زندگی میں, ہمیں کوئی بڑی مشہور کوئی حضرت حافظ محمد گوندلوی کی تصنیف کے بارے میں بتلائیے. تو علامہ شہید نے بڑے فخر سے کہا کہ حضرت حافظ محمد گوندلوی ایک چھوٹی سی کتاب اگر دیکھنی ہے تو وہ علامہ احسان الہی ظہیر کی صورت میں دیکھیں. مراد یہ کہ آج اللہ کے فضل و کرم سے جتنے بھی بڑے بڑے نام ہیں ملک میں, وہ چاہے ڈاکٹر فضل الہی صاحب ہیں, علامہ احسان الہی ظہیر ہیں, یا حیان بہت بڑے ہمارے محدث گزر عبد المنان حافظ عبد المنان نور پوری صاحب ہے, اور جتنے بھی بزرگ ہیں جن کا نام نہیں لے پا رہا, سارے اللہ کے فضل و کرم سے یا بلا واسطہ یا بال واسطہ ان کے شاگرد ہیں. اور ان کی زندگی کو ہم نے جس طرح دیکھا ہے کہ ان کی زندگی کس طرح انتہائی شفقت سے, انتہائی محبت سے انہوں نے اپنے شاگردوں سے اور انتہائی سادگی سے ان کی زندگی گزاری. اگر میں بیان کروں تو لوگوں کو یقین بھی نہ آئے. 3 مرلے کے گھر میں ان کی وہ قیام گاہ تھی, اسی میں ان کی ساری زندگی گزری ہے. ساری زندگی وہ بخاری شریف کو پڑھاتے ہوئے ان کی زندگی گزری ہے, اسی میں اس دنیا سے وہ رخصت ہوئے ہیں. یہ تو بڑے عظیم لوگ تھے اور بڑی عظیم زندگی گزار گئے. آج کل کے اگر حالات کو دیکھا جائے علامہ صاحب تو معاشرہ برائیوں کی ماجگاہ بنتا جا رہا ہے. ہمارے ارد گرد کے ماحول کو دن بدن جو حالات ہیں ان کو کہنا تو نہیں چاہیے لیکن کوئی اچھے نہیں آ رہے. آپ کے خیال میں ان معاشرتی برائیوں کو یا معاشرے کو برائی کی طرف بڑھنے سے کیسے روکا جا سکتا ہے؟ جی میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ جس طرح اقوام مغرب اسلام اور خصوصاً مسلمان ممالک پر جس طرح سے فوکس کیا ہوا ہے, جس طرح بے حیائی کو, لغویات کو, لچر پن کو, آوارہ پن کو, آوارگی کو فروغ دے رہی ہے, ہمیں بھی چاہیے بالخصوص ہم جیسے لوگ جن کا تعلق مذہبی تنظیموں میں سے ہے, وہ کسی بھی مسلک سے ہوں, میں کسی خاص مسلک کی بات نہیں کر رہا, ہمیں بھی چاہیے اتنی ہی شدت سے جو دینی طبقہ ہے اتنی ہی شدت سے اس کے خلاف میدان عمل میں اترے. جگہ جگہ پر اس بات کو ڈسکرائب کرنا چاہیے, کانفرنسیں ہونی چاہیے, سیمینار منعقد. اور الحمدللہ آپ کے علم میں ہے کہ ہماری جماعت جو ہے اس کام میں بڑی پیش قدمی ہے ہماری طرف سے, اللہ فضل و کرم سے. پورے ملک میں ہماری جماعت کے پلیٹ فارم سے پروگرام ہوتے ہیں. ابھی یہ پیچھے ہماری ایک ذیلی تنظیم ہے, انہوں نے بہت سارے پورے ملک میں اسلامی شاعر, دفاع اسلامی شاعر کے والے سے اپنے سیمینار رکھے. پھر میں اور آپ مل کے بھی جتنی حسب توفیق ہم کوشش کرتے ہیں, ہم ہر ایشو کو ایڈریس کرتے ہیں جو حالات حاضرہ کے مطابق ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کو بڑی شدت سے جو ہے عوام کے اندر اس کو پھیلانا چاہیے. جگہ جگہ پر بل بورڈ لگنے چاہیے, ہلاکیات کی وہ ترویج ہونی چاہیے, میسیج ہونا چاہیے. جس شدت سے بے حیائی کو ہمارے اوپر وہ عمل اس کو مسلط کیا جائے, اتنی ہی شدت سے ہمیں چاہیے کہ لوگوں کو آگے ہی پہنچائیں. بل بورڈز ہونے چاہیے, پمفلٹ تقسیم ہونے چاہیے, سیمینار ہونے چاہیے. اور پھر جو ایسے لوگ ایسے کاموں میں حصہ لے, سب سے اہم بات ہے ان کی تحسین ہونی چاہیے, ان کی تعریف ہونی چاہیے, رشوت کے خلاف, بددیانتی, ملاوٹ, اخلاقی اعتبار سے, معاشرتی اعتبار سے ہمیں بھی چاہیے کہ اس کی باقاعدہ کمپین ہونی چاہیے. اور ہر مذہبی جماعت کا یہ فریضہ ہے کہ اس کو اپنا جو ہے اولین جو ترجیح ہے اس کے اوپر رکھا جائے, وگرنہ ہم اس جو ہے فتنے کا مقابلہ جو ہے اکیلا کوئی بھی ہرگز نہیں کر سکتا. علامہ صاحب یہ تو ایک عام مجموعی آپ نے معاشرے کی بات کی ہے. میں نوجوان نسل کے حوالے سے خصوصی طور پر عرض کروں گا کہ ہم اپنی نسل کو کس طرح اسلام کی طرف راغب کر سکتے ہیں جب کہ ہماری نسل دن بدن مغرب کی طرف راغب ہو رہی ہے. میں بالکل آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے جو دن بدن جو ہے وہ لغویات اور غلط راہ روی, بے راہ روی کے اوپر چلی ہوئی ہے, اس سلسلے میں اللہ کے فضل و کرم سے مجھے یقین نہیں بلکہ میں اس بات کو یقین سے بھی کہ اوپر والی کوئی اسٹیج ہے تو اس لحاظ سے کہتا ہوں کہ جس کام کو ہم کر رہے ہیں اور جس کام کا ہم لوگوں نے آغاز کر دیا, میری مراد پیغام ٹی وی کے ساتھ, کہ اللہ کے فضل و کرم سے پیغام ٹی وی جیسا چینل جو اس سے منظر عام پر آ چکا ہوا ہے, اور اگر اس کے آپ پروگرامز دیکھیں بچوں کے اعتبار سے, نوجوانوں کے اعتبار سے, خواتین کے اعتبار سے, اور مجموعی طور پہ سارے معاشرے کے اعتبار سے جو پروگراموں کی ترتیب ہے, اللہ کے فضل و کرم اس بات کو عام کرنے کی ضرورت ہے, اس کو نشر کرنے کی ضرورت ہے, ان پروگرامز کو سوشل میڈیا پہ پھیلانے کی ضرورت ہے. یہ پچھلی میں نے ابھی کچھ دیر پہلے بھی یہی بات کی, جس شدت سے آپ کے اوپر وہ حملہ آور ہے اسی شدت سے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیغام ٹی وی نے اس دنیا میں انقلاب برپا کر دی ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے جس طرح مستند عالم
جو صرف قرآن و حدیث سے بات کو لینے والے اور اسی بات کو بیان کرنے والے، اور جس طرح بچوں کے پروگرام اور نوجوانوں کے بارے میں جو اصلاحی پروگرام ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ان کے اوپر ہم اور زیادہ فوکس کریں، اس طرح کے اور پروگراموں کو منعقد کیا جائے، مناقشے کرائے جائیں، مباحث کرائی جائیں، ڈیبیٹس کرائی جائیں، تقریری مقابلے کرائے جائیں۔ نبی کریم کی سیرت ہمارے سامنے ہے، آپ کی اخلاقیات کے اوپر ہمیں اس کی حیا کو، اس کی بہادری کو، اس کی صحابت کو، اس کی معاشرتی پہلو کو، اس کے معاشرے کے پہلو کو، معیشت کے پہلو کو باقاعدہ ہماری ورکشاپس ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک ایسا پلیٹ فارم دیا ہے کہ ہم اگر اس کو مثبت استعمال، اس کا مثبت کریں تو اللہ کے فضل و کرم سے معاشرے میں انقلاب آ سکتا ہے۔ ہمارے پاس مستند عالم موجود ہیں، ہمیں کسی قسم کی کمی نہیں موجود۔ معیشت کے اوپر ہماری یہاں پہ ڈیبیٹس ہونے چاہیے۔ نوجوان کنفیوز ہیں، ان کو ان کے سوالوں کے جواب چاہیے، ان کو ان کے سوالوں کے جواب نہیں ملتے۔ الحاد چاروں طرف سے اسلام کے اوپر حملہ آور ہے، کہیں پہ آپ کو فتنہ انکار حدیث کے لوگ معاشرے میں نظر آتے ہیں، کسی اور آپ کو نظر آتے ہیں۔ تو چاہیے یہ ہے کہ اس طرح کے پروگرام جو ہے ہر ایشو کو ایڈریس کیا جائے، ہر ایشو کے اوپر جو ہے مختلف پروگرام کی ترتیب دی جائے۔ الحمدللہ مجھے فخر ہے اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم اس ٹیم کا حصہ ہیں کہ جس ٹیم کے اوپر آج میری آپ سے گفتگو ہو رہی ہے، اس پیغام ٹی وی کا ہم کسی نہ کسی اعتبار سے حصہ ہیں۔ اور میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ پیغام ٹی وی جو ہے اس معاملے میں جس موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں بہت اہم رول پلے کر سکتا ہے، وہ کر بھی رہا ہے اور مزید کرنا چاہیے، اور اس کی نشر و اشاعت کی ضرورت ہے۔ الیکٹرانک میڈیا کے ساتھ بابر بھائی جو اصل بات یہ ہے کہ آج جو ہے سوشل میڈیا نے جو ہے وہ، کیونکہ ہر ایک کے ہاتھ میں آپ کو الیکٹرانک میڈیا کے لیے ایک ماحول کی ضرورت ہے، کمرے میں جانا ہے، ٹی وی کو آن کرنا، لیپٹاپ میں آپ جو آپ کا موبائل ہے آپ کو ہمیں چاہیے، میرا خیال ہے ہمارا ایسا ہے بھی ہے، ہمارا پیغام ٹی وی میرے خیال سوشل میڈیا پہ بھی اس کا لنک اس کے شیئر ہے، چل رہا ہے، ہماری ایپ بھی موجود ہے، اس کو عام کرنے کی ضرورت ہے، اس کو نوجوانوں میں پھیلانے کی، گھر گھر میں پھیلانے کی، اس کی تفریح کی۔ خواتین کے پروگرام ہی میرے خیال ہمارے اس میڈیا پہ چل رہے ہیں، مسلم موضوعات پہ چل رہے ہیں۔ یہی یہ بات ہے جس کے علاوہ ہم ان کا مقابلہ جس شدت سے وہ حملہ آور ہے اسی شدت سے ہمیں اپنی اس کی بات کو جو ہے بھرپور اسلام کا دفاع کرنا چاہیے، اسلام کی تہذیب اور ثقافت کا۔ بالکل۔ اچھا علامہ صاحب، اس وقت جس طرح آپ نے بھی یہ بات کی ہے میڈیا کے حوالے سے اور معاشرے کے حوالے سے، معاشرتی اعتبار سے، تو ہمیں جو اس وقت مسائل ہیں وہ اسلامی تہذیب، ثقافت اور کلچر کے بھی ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستانی تہذیب، ثقافت اور کلچر ہے، جو عموماً ہمارا ایک ماحول ہوا کرتا تھا، وہ شرم، وہ حیا، وہ بڑوں کا ادب، وہ چھوٹوں پہ شفقت، وہ نظر نہیں آ رہی۔ تو اس کو کیسے زندہ کیا جا سکتا ہے؟ یہ میرا خیال ہے یہ سوال بھی ہمارے پچھلی ہی گفتگو کی ایک کڑی ہے، جس طرح ہم نے پچھلی بات کو تذکرہ کیا ہے کہ یہ اخلاقیات ہے جس کے اندر شرم، تہذیب، حیا جو آج ہمارے معاشرے سے اٹھتی جا رہی ہے، اس کی صرف اور صرف وجہ آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا اور جو مغرب کا جو میڈیا کے اوپر بےہودگی اور بے حیائی کو فروغ دے رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے، سب سے اہم ضرورت یہ ہے کہ میں اپنی بات آپ کو ذاتی مثال دوں گا، ترغیباً میں بات کر رہا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی خاص عنایت ہے، ہمارے جو گھروں کے بچے ہیں وہ اپنے آپ کو عام بچوں سے سپیریئر سمجھتے ہیں، حالانکہ بالعموم دینی گھرانوں کے جو بچے ہوتے ہیں وہ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی احساس محرومی ہے، یا کوئی پیسے کا محرومی ہے، یا ہمارا کوئی سٹیٹس کی محرومی ہے، یا ہم کوئی کم تر۔ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے بچوں کی تعلیم اور تبلیغ ایسے کی ہے، ان کی تربیت کا اہتمام ایسے کیا ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں بیٹا آپ سپیریئر ہیں، جو حافظ قرآن میرا بچہ ہے وہ اپنے آپ کو میرے باقی 4 بچوں سے برتر سمجھتا ہے۔ میرا بڑا بیٹا الیکٹرانکس میں انجینئرنگ کر رہا ہے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے وہ بھی یہ بات سمجھتا ہے کہ میرے سے بہتر ہے یہ بچہ جس نے قرآن پاک کو حفظ کیا ہوا ہے، اس کی تحسین ہوتی ہے، اس کو انعام ملتا ہے، اس کی تعریف ہوتی ہے۔ اللہ کے فضل ہمارا ایک ایسا ماحول ہے، جو بچہ قل هو اللہ احد بھی پڑھتا ہے تو ہم اس کو بھی اللہ کے فضل اپنے سروں پہ بٹھا لیتے ہیں۔ تو اس لیے احساس کمتری کو بڑی ضرورت ہے اس بات کو نکالنے کی کہ اصل تعلیم یہ ہے۔ ہم جو عصری تعلیم ہے اس کے مخالف ہرگز نہیں ہے۔ آپ کے سامنے اللہ کے فضل و کرم سے میں اپنے خاندان میں سب سے کم پڑھا لکھا ہوں، تو میں نے بھی 3 سے 4 ماسٹرز کیے ہوئے ہیں۔ ابتسام بھائی اور ہشام بھائی کی ڈگریوں کی تو الحمدللہ ایک فہرست ہے۔ ہم کسی قسم کے کمپلیکس کا الحمدللہ شکار نہیں ہے۔ جو میں آج بھی یہ بات سمجھتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے جو دینی تعلیم جتنی بھی ہم نے حاصل کی ہے اس کا اور اصلی تعلیم کا آپس میں کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اپنی نوجوان نسل کو اس احساس کمتری سے باہر نکالنے کی ضرورت ہے۔
کہ یہ جو دینی افکار ہیں، جو دینی تعلیمات ہیں، اس میں کوئی شرم و حیا نہیں ہے. آج نوجوان، ہم بھی اس اسٹیج سے گزرے ہیں، اسکولوں کالجوں میں گزرے ہیں، ہماری داڑیاں آئی ہیں، لوگوں نے ہمیں صوفی ملا مولوی کہہ کے پکارا ہے. ہم بھی شروع میں ہرٹ ہوئے ہیں، لیکن گھر میں ماحول ایسا تھا، انہوں نے ہمیں بتایا، ہمارے بڑوں نے، کہ یہ قابل عزت نام ہے. یہ آپ کو جب ملا مولی کہہ رہے، وہ احساس کمتری کا شکار ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کہ وہ اس نعمت سے وہ محروم ہے. آپ کو اللہ رب العزت نے یہ نعمت عطا کی ہے، یہ اصلی تربیت ہوئی ہے، آپ حاصل کر ہی رہے ہیں، لیکن آپ کے اندر یہ اضافی چیز ہے. اگر آپ قرآن کو پڑھیں تو یہ آپ کی اضافی چیز ہے. اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہمیں تربیت ملی، ہم نے آگے ٹرانسفر بھی کیا. ہمیں اپنی پوری نوجوان نسل کو اس بات کو ٹرانسفر کرنے کی ضرورت ہے کہ اصل چیز یہ ہے، اس میں احساس برتری ہے. آپ نے دیکھا ہوگا، آپ بھی ماشاءاللہ یونیورسٹی کالجز سے آپ کا بھی گزر ہوا ہے، یہ جو اوپر ٹہنوں سے اوپر شلوار ہم نے دانستہ رکھی الحمدللہ، اس وجہ سے نہیں رکھی کہ کسی کو دکھانے کے لیے، کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا. اور یہ اسلام کا تشخص ہے. ہم یونیورسٹیوں میں پڑھے جہاں پہ خواتین بھی اور ان کی وہ بھی اٹینڈنس ہوتی تھی، لیکن ہم اس بات سے کبھی بھی نہیں ہچکچائے کہ کوئی کیا کمنٹ کرے گا، کوئی کرتا رہے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اپنے آپ کو، آج بھی میں آپ کو بڑے دعوے سے کہتا ہوں، ہم اپنے آپ کو عام لوگوں سے جو کہ اس باتوں سے محروم ہیں ان سے برتر سمجھتے ہیں. اور ہمیں اپنی کمیونٹی کو بھی یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اصل چیز یہ ہے، افضل یہ ہے، برتر یہ ہے. ماشاءاللہ، بہتر بھی یہ ہے، بہتر بھی یہی ہے. آخر میں ہم یہ چاہیں گے کہ اس وقت بے شمار ہمارے پیغام ٹی وی کے ناظرین آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں اور آپ کو سن بھی رہے ہیں، ان کے لیے کوئی پیغام آپ کا؟ پیغام ٹی وی کے ناظرین کو جو جی میں یہی بات کہنا چاہوں گا کہ اللہ کے فضل و کرم سے کہ دور حاضر میں جس طرح ہماری پوری آپ نے گفتگو سنا ہے، جو ہم گزشتہ ایک آدھے گھنٹے سے کر رہے ہیں، کہ جس طرح اقوام مغرب اسلامی شاعر کے خلاف کبھی پردے کا مذاق اڑا رہے ہیں، کبھی اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں، جب انہیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ یہ جو لوگ، جو ان ممالک میں رہنے والے لوگ ہیں، ان کے کانوں پہ وہ جوں تک نہیں رینگتی، پھر وہ اس سے بڑھتے ہماری جو مقدس شخصیات ہیں اس کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں. میں پیغام ٹی وی کے جو توسط سے ناظرین کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو ٹی وی جو اسلام کی ترویج کا باعث ہیں، جو اسلام کو پھیلا رہے ہیں، جو ہلاکیات کا درس دے رہے ہیں، جو معیشت آپ کو بتا رہے ہیں، جو معاشر بتا رہے ہیں، اس کو ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں کو سوشل میڈیا ہو یا ہمارے گھر کے معمولات ہوں، اپنے بچوں پہ، اپنی نوجوان نسل پہ آپ کی بھرپور جو ہے توجہ ہونی چاہیے، ان کے اوپر چیک ہونا چاہیے، اور ان چینلز کا استعمال جو ہے وہ آپ کا معمول ہونا چاہیے، تاکہ آپ پورا دن دیکھیں. صبح کا آغاز میرا خیال نہیں، یقین ہے کہ ہمارے اس ٹی وی سے بھی قرآن پاک کی تلاوت سے ہوتا ہے، پھر درس و تدریس سے ہوتا ہے، پھر بچوں کے پروگرام ہیں، پھر خواتین کے پروگرام ہیں، پھر من حیث القوم معیشت کے پروگرام ہیں، معاشرت کے پروگرام ہیں، سودی لین دین کے ہیں، کاروباری پروگرام ہیں. ہمارے اس ٹی وی کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. اللہ کے فضل و کرم سے جلد ہی آپ اپنے اندر پورے اپنے سسٹم میں، اپنی معاشرت میں، اپنی معیشت میں بہتری کو محسوس کریں. بہت شکریہ ناظرین، آپ بڑی پیاری باتیں، خوبصورت یادیں سماعت فرما رہے تھے جناب علامہ معتصم الہی ظہیر صاحب کی. ہمارے